چاہے گھر میں، چاہے مسجد میں، چاہے جہاں بھی حضور کا میلاد منائے، ہمارے مصطفیٰ ہمارے گھر میں تشریف لے آتے ہیں۔ اگر یہ بھی بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ امام احمد رضا نے فرمایا، اور ہمارے اور بھی مسلمان بھائی ہیں جو فتوے لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ سنی مسلمان، یہ سنی حضور کے غلام، یہ جو میلاد مناتی ہیں، یہ کہاں میلاد لکھا ہوتا ہے؟ یہ کسی کتاب میں ثابت نہیں ہے، کسی بزرگ قول میں یہ ثابت نہیں ہے۔ میں دکھا دیتا ہوں بخاری سے لے کر سیاستہ کی کتابوں میں، سبحان اللہ، بخاری سے لے کر سیاستہ کی کتابوں میں، اصحاب کرام سے میں ثابت کرتا ہوں میلاد منانا جائز ہے۔ یہ ہمارے مقدر میں ہے، ہمارے نصیب میں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جب ہم میلاد گھر میں مناتے ہیں، حضور تشریف لے آتے ہیں۔ سبحان اللہ، احمد رضا نے فرمایا، زمین و زمان میں ان کا چلتا۔ یہ لگتا ہے سپیکر کی آواز ٹھیک ہونی۔ زمین و زمان میں بولو چاہ، سبحان اللہ، زمین و زمان میں حضور کا جلوہ، مکین و مکان میں حضور کا جلوہ، چنین و چنا میں حضور کا جلوہ، صبا میں گھٹا میں حضور کا جلوہ، منا میں فضا میں حضور کا جلوہ، ضیاء میں خلا میں حضور کا جلوہ، سما میں خلا میں حضور کا جلوہ، عمر میں علی میں حضور کا جلوہ، ابو بکر میں عثمان میں علی کا جلوہ، رسول میں نبی میں حضور کا جلوہ، گوہر میں صدف میں حضور کا جلوہ، رضا میں وفا میں حضور کا جلوہ، منا میں خزا میں حضور کا جلوہ، کرا بے کرا میں حضور کا جلوہ، دعا میں شفا میں حضور کا جلوہ، قضا میں روا میں حضور کا جلوہ۔ اوہ حق کی بات یہ ہے، جمال محمد کی جلوہ کری ہے، کیونکہ محمد میں رونق بز میں جہاں بھی ہے، جہاں بھی ہے، زینت سب مکانوں کی، مکین لا مقام بھی ہے، مقام بھی ہے۔ میرا دل مدینہ ہے، میں مدینہ میں ہوں، اور میں سمجھا ہوں آقا وہاں بھی ہے، آقا یہاں بھی ہے۔ سبحان اللہ، اور یہ بات ہم کو واضح عاشقان رسول بتاتے ہیں، لکھ کر دیتے ہیں، اس کی ہمیں تشریح کر کے دے دیتے ہیں۔ فرمایا کہ جو حضور کا میلاد منائے، اگر اس کی آنکھوں میں حضور نظر نہیں آ رہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ جو کائنات میں رہ کر، اپنی حیاتی زندگی میں رہ کر، جو مجھ پہ درود پاک پڑھتا رہا، مرتے وقت میرا دیدار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، اور ہمیں ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں رسول پاک، لیکن ہماری مجلس میں موجود ہیں، ہماری محفل میں موجود ہیں۔ عاشق نے قلم چاہ کر اٹھا اور لکھا، کہا کہ ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ، بلند آواز سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، ہم اپنا دل مدینہ بنائے بیٹھے ہیں۔ ارے کہہ کیا کوئی آ کر میرے کانوں میں، وہی نظر سے دیکھ محمد عربی آئے بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک نکتہ سماعت فرماؤ، کچھ بھی نہیں تھا ہرگز خیر الورا سے پہلے، لفظوں نے غور کرا ہے، کچھ بھی نہیں تھا ہرگز خیر الورا سے پہلے، خدا بھی نہیں تھا ظاہر شمس الضحیٰ سے پہلے۔ سبحان اللہ، کونوں مکان سے خدا نے انہیں بنایا، اس نے خدا کو مانا قالو بلا سے پہلے، دنیا کی نعمتیں ہوں ان کی رضا سے پہلے، دربار مصطفیٰ کی بخشش کا ہے یہ عالم، سائل کو ہیں وہ دیتے اس کی صدا سے پہلے۔ حامی نہ بن سکے گا ہرگز کوئی کسی کا، حامی نہ بن سکے گا ہرگز کوئی کسی کا، محشر میں کملی والے بدر الدجا سے پہلے۔ باغ جنت میں ہرگز نہ جا سکیں گے دنیا کے تاجور بھی، بھائی باغ جنت میں ہرگز نہ جا سکیں گے، اور دنیا کے تاجور بھی مصطفیٰ کے غلام سے پہلے۔ سبحان اللہ، سمجھو لفظ سمجھو، تو جنہوں نے سمجھ آئے وہی بولے سبحان اللہ، جنہوں نے سبحان اللہ، چلو برحال بھائی میلاد شریف شروع۔ صبح کا وقت، صبح کی گو پھٹی، سیدہ یامنہ پاک مبارک شکم دے حضور تشریف لے آئے، دنیا دے شکم میں آتا تو حضور بات تشریف لے آئے۔ تو جس وقت علی الغلمانی حضرت اما آمنہ پاک فرماتی ہیں کہ جب میں حضور کو اپنے لخت جگر کو میں پنگوڑے میں سلاتی ہوں تو یہ انگلی کا اشارہ کرتا ہے، سورج کبھی یہاں چلا جاتا ہے، کبھی ہمارا سمجھو دا صحیح، بولو دا صحیح، سبحان اللہ، تاکہ تو سمجھ رہی ہے میرے خیال ہے۔ اما آمنہ پاک فرماتی ہیں جب میں حضور کو پنگوڑے میں سلایا علی الغلمانی، فرمایا کہ جب انگلی ہلاتا ہے سورج کبھی ادھر چلا جاتا ہے، دیوار کا پسینہ پچھاوا ادھر آ جاتا ہے، سایہ ادھر آ جاتا ہے، کبھی انگلی ہلاتا ہے سورج ادھر آ جاتا ہے، دیوار کا سایہ ادھر چلا جاتا ہے۔ عاشق نے قلم چاہ کر لکھا، کہا کہ زندہ کر دینا سونا مردیا نو، ٹوٹی ہوئی تقدیر نو جوڑ دینا۔ سبحان اللہ،
بند کر دینا سونا مردیاں نو اور ٹوٹی ہوئی تقدیر نو جوڑ دینا کر کے منہ آسمان دے والے سونا منہ قبلے دا پل وچ موڑ دیندا اوے خالی اے سوالی نو موڑ دا نہیں پوری کر مسکیناں دی لوڑ دیندا سونا آمنا پا کے چندا جمل سورج موڑ دیندا چند توڑ دیندا سبحان اللہ ہن سمجھ آئیے ہن سمجھ آ گئی نا سب تو بڑا معجزہ حضور دا چاندر کو دو ٹکڑے کرن دا ہے کیا ہے بولو جا یار قسم توڑو جا زبان ہلاؤ جا سب تو بڑا معجزہ کیا ہے حضور دا چاندر دو ٹکڑے کرنا علماء سنتے رہتی ہے کہ حضور نے 40 سال بعد نبوت اعلان کیتا ہے آخری گل سماعت کرو 40 سال بعد سرکار نے نبوت اعلان کیتا 13 سال مکے پاک 10 سال مدینے پاک میں تھوڑے کو پوچھنا چاہنا میرا ایک سوال ہے 40 سال تو بعد نبوت اعلان ہوئے پہلے یار بولو تو صحیح پہلے تو نبی ہن نا تے سرکار غوث البراق 11ویں والا پیج ایسا ہر مہینے جناب 11ویں شریف کا ختم دلاتے ہیں وہ ماں کے پیٹ سے جب باہر آئے تھے روزہ رکھ کر آئے تھے صبح سے لے کر مغرب تک افطاری تک ماں کا دودھ نہیں پیا ماں سمجھ گئی میرا لخت جگر روزہ رکھ کر آیا ہے وہ جو پاک محمد کی باری آئی آتے ہی رب کو سجدہ کیا کہا کہ اللہم اغفر لی امتی یا اللہ میری امت گناہگار ہے اب دیکھو جو نبی دنیا میں آتا ہے وہ اپنی امت کی صفات کے لیے آتا ہے کیا نبوت 40 سال کے بعد شروع ہوئی تھی نبوت کا 13 سال مکے پاس 10 سال یہاں آ کر حضور نے رسالت کا اعلان فرمایا مشرکین مرتدوں نے حضور کی رسالت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہا کہ ہم تیری رسالت نہیں مانتے نہ تسلیم کرتے ہیں تجھے پیسے چاہیے درم چاہیے جو کچھ چاہیے یہ نیزے تلواراں برچھیاں پانا چاہیے تو ہم تمہیں دے دیتے ہیں رسالت کا اعلان نہ کر حضور نے فرمایا خبردار میں یہاں پیسہ اکٹھا کرنا نہیں آیا دنیا بنانے نہیں آیا بلڈنگیں کاریں خریدنے نہیں آیا میں تو صرف اپنی امت کی بخشش طلب کرنے کے لیے آیا سبحان اللہ رسالت کا اعلان فرمایا مشرکین نے اعلان تسلیم نہیں کیا رسالت کو عرض کیا کہ یا اللہ یہاں تو کوئی نہیں مانتا اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب پریشان نہ ہو غم نہ کر خلقت میری ہوگی حکومت تیری ہوگی سبحان اللہ بول جا سبحان اللہ سردی کو نہیں سبحان اللہ سونیا محبوبہ خلقت میری ہوگی حکومت تیری ہوگی براق میرا ہوگا سواری تیری ہوگی جبریل میرا ہوگا خادم تیرا ہوگا عطا میری ہوگی تقسیم تیری ہوگی میراج تیرا ہوگا سبحان الذی اسرا میں کہوں گا اخلاق تیرا ہوگا انک لعلی خلق عظیم میں کہوں گا بات تیری ہوگی انہ لقول رسول کریم میں کہوں گا سفر تیرا ہوگا والنجم اذا ہوا میں کہوں گا بول تیرا ہوگا وما ینطق عن الہوا میں کہوں گا سونیا پریشان نہ ہو قرآن میرا ہوگا بیان تیرا ہوگا توحید میری ہوگی لا الہ الا تو کہیں گا رسالت تیری ہوگی محمد رسول اللہ میں خود خدا کہوں گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سارا مقام ساری شان حضور کی سارا مرتبہ اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے ایک ایک حرف گواہی دیتا ہے حضور کی ذات پہ کہ ہمارے آقا عرفہ والا افضل ہیں بولو جو حضور کا افضل مانتے ہیں اعلیٰ ہیں بہت درجے والے ہیں بہت مقام والے ہیں ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک یہ بھی ہمارا ایمان ہے ہم ہر نبی کو افضل مانتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کی تفسیر پڑھ کے ترجمہ پڑھ کے آپ خود دیکھ لیں پڑھ لیں پتہ چل جائے گا بعض فضیلت درجات اللہ نے نبیوں کو عطا فرمائے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہمارے سروں کے تاج ہیں ہم مانتے ہیں ہم ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو بنایا بڑی شان عطا فرمائی بڑا مرتبہ دیا مقام دیا اللہ پاک نے ابراہیم کو بنایا بڑی شان دی بڑا مرتبہ دیا مقام دیا موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اللہ پاک نے بڑا مرتبہ مقام شان دی ہے اللہ کریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا مرتبہ مقام شان عطا فرمائی اللہ نے یوسف کو پیدا کیا مرتبہ شان مقام عطا فرمایا شیخ نبی کو اس جناب والا صالح نبی کو ہر نبی کو اللہ نے مرتبہ مقام شان عطا فرما دی ہے ہم مانتے ہیں پر سنو
ذرے آپ سے ملتے ہیں تو قطرہ ان سے بنتا ہے. ارے ذرے آپ سے ملتے ہیں قطرہ ان سے بنتا ہے. قطرے چند جو ملتے ہیں تو چلو پانی بنتا ہے, اور جب یہ ملتے ہیں جوہر صورت بنتا ہے. جوہر جو کچھ ملتے ہیں بھرپور ندی پھر بہتی ہے. ارے ندیاں جب یہ ملتی ہیں دریا کی صورت بنتی ہیں. دریا جب کٹھے ہوں سمندر اس کو کہتے ہیں. بس بات فقط اتنی ہے, جب انبیاء کی شانیں ملتے ہیں محمد اس کو کہتے ہیں. سبحان اللہ. ہوں سمجھ آ گئی؟ نہیں آئی سمجھ؟ یہ آگے تو پھر بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں لفظ قرآن پاک دے حضور دی شان تے میں بڑا اکثر زیادہ پڑھدا ہونا بیان دے وچ بھی تے جمعۃ المبارک دے وچ بھی. میرے دل کو بڑا سکون مل دے. جے قرآن سننا چاہو تے اللہ تعالی دل کو روشن کر دے. میں نے قرآن سے پوچھا ہے قرآن میرے آقا کے چہرہ بتا. قرآن نے کہا والضحیٰ. میں نے قرآن سے پوچھا ہے قرآن میرے آقا کا چہرہ بتا دو. قرآن نے کہا والضحیٰ. میں نے قرآن سے پوچھا ہے قرآن میرے آقا کی زلفیں بتا دو. قرآن نے کہا واللیل اذا سجا. میں نے قرآن سے پوچھا ہے قرآن میرے آقا کے دانت بتا دو. قرآن نے کہا یاسین. میں نے قرآن سے پوچھا ہے قرآن میرے آقا کی نظریں بتا دو. قرآن نے کہا ما زاغ البصر وما طغى. میں نے قرآن سے پوچھا ہے قرآن میرے آقا کی آنکھیں بتا. قرآن نے کہا الم نجعل له عینین. میں نے قرآن سے پوچھا ہے قرآن میرے آقا کے لب بتا. قرآن نے کہا ولسانا وشفتین. میں نے قرآن سے پوچھا ہے قرآن میرے آقا کا سینہ بتا. قرآن نے کہا الم نشرح لک صدرک. میں نے قرآن سے پوچھا ہے قرآن میرے آقا کا شہر بتا. قرآن نے کہا لا اقسم بهذا البلد. میں نے قرآن سے پوچھا ہے قرآن میرے آقا کی یتیمی بتا. قرآن نے کہا الم یجدک یتیما فآوی. میں نے قرآن سے پوچھا ہے قرآن میرے آقا کی نبوت بتا. قرآن نے کہا یا ایھا النبی. میں نے قرآن سے پوچھا ہے قرآن میرے آقا کی رسالت بتا. قرآن نے کہا یا ایھا الرسول. میں نے قرآن سے پوچھا ہے قرآن میرے آقا کا سفر بتا. قرآن نے کہا والنجم اذا ھوی. میں نے قرآن سے پوچھا ہے قرآن میرے آقا کے قول بتا. قرآن نے کہا انہ لقول رسول کریم. میں نے قرآن سے پوچھا ہے قرآن میرے آقا کے قول بتا. قرآن نے کہا وما ينطق عن الهوى. میں نے قرآن سے پوچھا ہے قرآن میرے آقا کی رحمت بتا دے. قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ.